جو ہماری حدیث ہے وہ ہے ایول آئی کے اوپر، نظر بد کے اوپر۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2188 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ the influence of an evil eye is a fact. If anything would precede the destiny, it would be the influence of an evil eye. And when you are asked to take bath as a cure from the influence of an evil eye, you should take bath. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ نظر حق ثابت شدہ ہے، مطلب یہ فیکٹ ہے، ثابت شدہ بات ہے یہ۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر سبقت لے جاتی، اور جب انسان کو نظر بد کے علاج کے لیے غسل کرنے کا کہا جائے تو وہ غسل کر لے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایول آئی یا نظر کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے کہ نظر جو کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کی نظر لگ گئی، وہ ایک واقعی میں کوئی فیکٹ ہے اور اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور ایسی کوئی چیز ہے جو انسان کی تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہو سکتی ہے، نظر سبقت لے جا سکتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر کے علاج کے لیے غسل لینے کا کہا جائے تو وہ غسل لے لے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایول آئی یا نظر کہتے کسے ہیں۔ In Islam, the evil eye or al-ain is believed to bring harm through envy or jealousy, affecting one's well-being and prosperity. العین یا پھر ایول آئی، نظر ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ہارم کرنے کی نیت سے، جیلسی میں، حسد سے کسی کو دیکھے، کسی کی نعمتوں کو دیکھے یا کسی کی کوئی بھی چیز کو دیکھے، کوئی بھی کہہ لیں کہ اس کے پاس کوئی مال زیادہ ہے، اس کے پاس صحت زیادہ ہے، اس کے پاس ایسے رشتے ہیں، اس کا میرٹل سٹیٹس ایسا ہے، تو ایسی چیز کو جو انسان کے پاس نہیں ہے دوسروں کے پاس ہے، وہ حسد کی نیت سے اس کو دیکھے، جیلسی میں اس کو دیکھے، اور اس نیت سے کہ دوسروں کو نقصان پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اسے نظر کہتے ہیں۔ اور آپ انسان کسی سے جیلس ہو رہا ہے، حسد کر رہا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ گیا ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کی وہ خواہش کرے، تو یہ سب نظر میں آتا ہے۔ سورہ کلام کی آیت ہے جس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم the disbelievers would almost cut you down with their eyes when they hear you recite the reminder and say he's certainly a madman۔ اس میں اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اور یہ کافر جب نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک اس میں بتا رہے ہیں کہ جو کافر لوگ تھے نا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے جیلسی وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ بھی اس طرح کوشش کرتے تھے کہ اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دیں، یعنی کہ نظر وغیرہ لگا دیں۔ تو اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نظر بھی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ اپنی نظروں سے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انسان یہ نہ سوچے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھنے سے کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا جو انسان کس طرح اس کو آپ نے کوئی خوشی وغیرہ بتائی ہے، کوئی غم وغیرہ بتایا، تو آپ کو نہیں معلوم کہ اگلا جو انسان ہے وہ آپ کی خوشی میں خوش بھی ہے یا نہیں، یا وہ آپ سے حسد تو نہیں کر رہا، کیونکہ دلوں کے حالات تو انسان نہیں جانتا نا دوسرے کے۔ ہو سکتا ہے آپ کی جو آپ خوشی بتا رہے ہیں اگلا انسان وہی اپنے لیے ڈیزائر کرتا ہے اور اس کو ابھی وہ نعمت نہیں مل رہی ہے، تو وہ آپ سے حسد کر سکتا ہے، اور آپ کو وہ بتائے گا بھی نہیں کہ مجھے تم سے جیلسی وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو نظر جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس آیت میں بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کافر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگاہوں سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر دین اگین سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ he then instructed them, "O my sons, do not enter the city all through one gate, but through separate gates. I cannot help you against what is destined by Allah in the least. It is only Allah who decides. In Him I put my trust, and Him let the faithful put their trust." اس میں
جب ان بچوں کے والد نے ان سے کہا کہ میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، اور مگر میں اللہ کی معصیت سے تم کو نہیں بتا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اس میں جیسے کہ ابھی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں سمجھا جاتا ہے کہ جس کے زیادہ بیٹے ہیں اس کو مطلب زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، تو لوگ جو ہوتے ہیں نا جس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں یا پھر جس کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں ہوتے ہیں ان سے بھی حسد کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ان کے بیٹے جب مصر کی سلطنت میں جائیں تو ان کو کہا گیا تھا، ان کے والد نے ان کو کہا تھا کہ وہ ڈفرینٹ دروازوں سے جائیں، ایک دروازے سے نہ جائیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے حسد نہ کریں، ان کو دیکھ کے ان پہ نظر نہ لگا دیں۔ تو اس میں بھی ہمیں نظر کا کنسیپٹ مل رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ڈفرینٹ گیٹ سے جانا تاکہ تم لوگ اکٹھے نہ جاؤ، اور جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں لوگ جو ہوتے ہیں نا کوئی خوشی کے سینس میں بھی دیکھتا ہے، کوئی حسد کے سینس میں بھی دیکھتا ہے۔ انسان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی جو دوسرے شخص ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہو سکتا ہے کسی کے بچے ہی نہ ہو، وہ کتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہو کہ اس کو کوئی اولاد ہو جائے، تو جس کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اپنی کوئی نعمت وغیرہ مل رہی ہوتی ہے نا تو اس کو ذرا اپنے تک ہی رکھنا چاہیے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی ہے نا، جب وہ اس طرح فکر کر رہے ہیں کہ میرے بچوں کو جو میرے جو بچے ہیں وہ ایک دروازے سے نہ جائیں، ہو سکتا ہے انہیں نظر وغیرہ نہ لگ جائے، تو جب وہ نبی ہو کے اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی باتوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنے بھی اپنے افیئرز ہیں نا، اپنی خوشیاں ہیں یا پھر کوئی غم بھی آ گیا ہے تو اس کو سیکرٹ رکھنا چاہیے، لوگوں سے پبلسائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ اللہ پاک ہیز کمانڈیڈ اس ٹو ڈو، کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ پاک بتا رہے ہیں اینڈ ڈو ناٹ کریو وٹ اللہ ہیز گیون سم آف یو اوور ادرس، men will be rewarded according to their deeds and women equally according to theirs. Rather ask Allah for his bounties, surely Allah has perfect knowledge of all things. اس میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈو ناٹ کریو وٹ اللہ ہیز گیون سم آف یو اوور ادرس، کہ اگر اللہ پاک نے کسی دوسرے کو کوئی نعمت کوئی بھی برکت وغیرہ دی ہے، کسی کے مال میں زیادہ اضافہ کیا ہے، کسی کو زیادہ صحت دی ہے، کسی کو میریٹل لائف اچھی جا رہی ہے، فیملی لائف اچھی جا رہی ہے، کسی کو زیادہ بچے دیے ہیں، کسی کے بزنس میں اللہ پاک نے اسے زیادہ پروفٹ دیا ہوا ہے، تو اس ہی چیز کے لیے جو اس انسان کو ملی ہے اس کے لیے کریو نہیں کرنی ہے، اس کو حسد کی نیت سے نہیں دیکھنا کہ مجھے نہیں ملی اور اس کو مل گئی ہے۔ ریدر یہ کہ انسان نے یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک سے ہی مانگے، جب اللہ پاک اس کو دینے پہ قادر ہے تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں۔ بزنس میں اگر کوئی چیز چاہیے، ایون کہ اگر گڈ گریڈس چاہیے، یا پھر شادی وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے، بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ پاک سے ڈائریکٹ مانگے، کسی دوسرے سے کہنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو اور تمہیں یہ مل گئی ہے تو ہو سکتا ہے تم زیادہ اچھے ہو اور تمہیں مل گئی ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ انسان خود دعا کرے، خود اللہ پاک سے مانگے۔ انسان جب خود اللہ پاک سے مانگتا ہے نا تو جس طرح وہ خود مانگ سکتا ہے، دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرح اس کی فیلنگز ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے۔ انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح وہ اللہ پاک کو ان کے ناموں کے ساتھ بلاتا ہے نا، دوسرے شخص جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ان کی نیڈ نہیں ہوتی اس چیز کی، تو وہ اس طرح بھی جتنی مطلب کوشش کر بھی لینا، انسان کو جس کو نیڈ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا کر سکتا ہے۔ وہ تہجد میں اٹھے گا اگر اس کو بہت زیادہ ڈیزائر ہے ایک چیز کی، تو جو بھی چیز ہے نا کسی دوسرے کو مل گئی ہے، بزنس اچھا چل رہا ہے کسی کا، آپ چاہتے ہیں آپ کا بھی اچھا چلے، تو یہ نہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے رہیں، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمارا بھی بزنس اچھا چل جائے۔ ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہیں گے، ایک تو کمپٹیٹرز نہیں نہ ہوتے، پھر بے تحاشا کمپٹیٹرز ہوتے ہیں انسان کے، تو کس کس کو نقصان پہنچانے کا انسان سوچتا رہے گا، اور پھر انسان ہے اس طرح خود بھی ٹینشن میں جائے گا، انزائٹی میں جائے گا، ڈپریشن میں جائے گا۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ پاک سے خود دعا کریں کسی بھی چیز کے لیے کہ یہ نعمت ہمیں بھی دے دے، ہمارے لیے بہترین ہے اور آپ بہترین دے سکتے ہیں، اور جو بھی ہے نا اللہ پاک کے خزانوں میں تو کمی ہونے والی نہیں ہے، وہ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر انسان یہی سوچتا رہے گا نا کہ دوسروں کو کیسے نقصان پہنچانا ہے اور تاکہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا کے ہم زیادہ آگے بڑھ سکیں، تو ایک کمپٹیٹر نہیں ہے انسان کا، دنیا میں بہت لوگ ہیں، تو کتنوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور انسان اکیلا نا اس چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو نقصان پہنچا سکے اور اپنے آپ کو فرسٹ پہ لے جا سکے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر کریں، اور آگے جانے کے لیے نا اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ اور men will be rewarded according to their deeds and women equally according to theirs. جو بھی انسان مرد اور عورت نا بالکل ایکولی ان دونوں کو ریوارڈ ملے گا جو بھی یہ کر رہے ہیں۔ اگر جو بھی شخص ہے وہ
اپنے کوئی بھی کام کرنا چاہ رہا ہے نا تو صرف نیت کرنے پہ اسے وہ اس کا جیسے کہ لیں صلہ نہیں مل جائے گا، یہ نیت کرنے پہ اس کو اس کی فائنل ریوارڈ نہیں مل جائے گا، بے شک یہ دین کا کام ہے، یہ دنیا کا کام ہے، نیت کر رہے ہیں نا تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال جو ہیں وہ اسیس نیت کی بیس پہ ہو رہا ہے، لیکن اگر اعمال کریں گے تو اسیس ہوگا نا۔ جو بھی انسان کو بزنس میں پروفٹ چاہیے، اس کو اپنے ایجوکیشن وائز پروفٹ چاہیے، اس کو اپنی میریٹل لائف میں کوئی بھی پازیٹیو چیز چاہیے تو اسے اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ صرف نیت ہی رکھ لیں گے ہاں میں نے اچھے گریڈز لینے ہیں یا اچھا ریوارڈ مجھے کوئی چاہیے تو اس کے لیے بس وہ نیت کر کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے تو اس طرح نہیں ہے۔ وہ کچھ کرے گا تو کچھ کرے گا تو ریوارڈ ملے گا نا، اور وہ جو بھی عمل کر رہا ہے پھر اس کی نیت بھی اسیس ہوگی کہ اس نے کس نیت سے کرا تھا۔ اور ریوارڈ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت بھی صحیح رکھیں اور اپنا عمل بھی کچھ کریں، کچھ تو کریں نا، محنت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ نیت کریں گے بس کہ ہمیں بس دعائیں کرتے رہیں کہ ہمیں یہ سب مل جائے، ہمیں ہمارا بزنس اچھا ہو جائے، اور بس خود ہی سے بزنس اچھا ہو جائے گا، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو مین یا وومین جو بھی کام کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا ریوارڈ بھی اسے مل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا ایکسپلینیشن آ رہی ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 4903، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ avoid envy for envy devours good deeds just as fire devours fuel or he said grass۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے، یا کہا گیا گھاس کو کھا لیتی ہے۔ تو اس میں ہمیں اتنی سیوریٹی کا پتہ لگ رہا ہے کہ حسد جو ہوتی ہے، جو نظر ہوتا ہے، جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ کتنا سیور ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حسد انسان کی اپنی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو شخص حسد کر رہا ہے نا وہ اپنی نیکیوں کو کس طرح ضائع کرتا ہے، جیسے آگ ہوتی ہے وہ ایندھن کو کھا لیتی ہے یا صرف گھاس کو کھا لیتی ہے، تو اس طرح جو انسان حسد کر رہا ہے نا وہ اپنی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے، اتنی تیزی سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حسد سے بچنا ہے۔ اب انسان حسد سے بچنے کی کہنے ٹرائی تو کر سکتا ہے نا، اب ہر انسان ہے وہ گناہ کرتا بھی ہے، اس میں خواہشات آتی بھی ہیں، اور کچھ آپ کے پاس جو کہہ رہے ہیں ڈیزائرز ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، نفس ہوتا ہے جو شیطان دیتا ہے، تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ آپ غلط راستے پر جائیں، تو شیطان جو ہے نا وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے خیالات میں نا حسد کے خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے اس کو اتنی نعمت دی ہے، اس کو اتنے اچھے مارکس دے دیے ہیں، اس کو فیملی وائز اتنا اچھا دے دیا ہے، اس کے کپڑے زیادہ اچھے ہیں، اس کو فائنینشلی وہ زیادہ اسٹیبل ہے، تو اس کو زیادہ ریلیٹیوز ہیں اس کے، تو جو شیطان ہے نا وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آپ سے کسی نہ کسی طرح سے بھی گناہ کے کام کروا سکے، جب اور شیطان ہی آپ کے ذہن میں نا حسد کے خیالات ڈالتا ہے۔ اور ابھی ہم اس حدیث سے دیکھ رہے ہیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے، وہ کس طرح کتنی سیور طریقے سے انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ سکتی ہے اگر انسان حسد کرے گا۔ تو شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ سے حسد کروا سکے یا آپ کو جیلس کروا سکے کسی دوسرے سے، اور آپ کسی دوسرے کے لیے غلط سوچیں۔ آپ کسی دوسرے کے لیے غلط سوچیں گے نا تو آپ اتنا زیادہ اسے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ انسان کی کہہ لیں کہ ہر کسی کو نقصان پہنچانے کی وہ خود مطلب اتنا نہیں بھی کر سکتا، لیکن دیکھیں کہ جو شیطان ہے نا وہ حسد کروانا چاہتا ہے۔ اگر شیطان آپ کو شرک پہ ریڈی نہیں نہ کر پا رہا تو وہ آپ سے کچھ دوسرے گناہ کروائے گا کہ جس اسٹیج پہ آپ آ سکیں، اور آگے آہستہ آہستہ نا وہ آپ کو فردر آگے لے کے جائے گا۔ تو اگر وہ جیلسی پہ لے کے آ گیا نا آپ کو کہ آپ حسد کریں، تو اس حدیث کے تھرو آپ دیکھیں کہ آپ کی نیکیاں کس طرح ضائع ہو جائیں گی اگر آپ صرف حسد کریں گے، جیلس ہوں گے لوگوں سے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے، شیطان بھی چاہتا ہے کہ آپ نا کسی نہ کسی طریقے سے گناہ پہ آ جائیں۔ حسد کرائے گا تو اتنی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وہ شرک پہ بھی آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے پھر۔ دین ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ the messenger of Allah peace be upon him said a great many from my nation who die after the judgment decree and providence of Allah die by the evil eye، کہ a great number بہت سے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وفات پائیں گے نا after the judgment decree and providence of Allah، اس سب کے بعد جو لوگ زیادہ ڈیتھ پائیں گے وہ ایول آئی کی وجہ سے ہوگا، نظر کی وجہ سے ہوگا، اور نظر ایسی ہے کہ وہ کسی کو بنا ڈیتھ بیڈ پہ بھی لے جا سکتی ہے، کسی کو
کسی انسان کی فزیکل اپیرنس اچھی لگ رہی ہے اور دوسرے انسان کی فزیکل اپیرنس اتنی نہیں ہے نا، کسی کو اس کی صحت اچھی لگ رہی ہے، فزیکل اپیرنس اچھی لگ رہی ہے، جو لوگ جم جاتے ہیں اپنی باڈی بناتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لڑکے ہیں جو نہیں جا رہے ہوتے تو وہ ان کو دیکھ کے حسد کریں، تو وہ ان کو دیکھ کے حسد کریں، کہ فزیکل اپیرنس کو دیکھ کے حسد کریں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کریں کہ بزنس وغیرہ، میریٹل لائف اسٹیٹس، گریڈز وغیرہ. تو نظر جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو ڈیتھ بیڈ پہ بھی موت تک لے جا سکتی ہے. دین ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جس میں that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw in her house a girl whose face had a black spot. He said, she is under the effect of an evil eye, so treat her with a ruqya. اس حدیث سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پر نا ایک بلیک اسپاٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو بتایا کہ شی از انڈر دا افیکٹ آف این ایول آئی، یہ نظر کے انڈر ہے اور اس کو رقیہ سے ٹریٹ کریں. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رقیہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان قرآن پاک کی آیات سے اور ان حدیث سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ بالکل یقین کر لینا چاہیے کہ نظر جو ہے نا وہ بالکل ایک فیکٹ ہے، انسان کو نظر لگ سکتی ہے. اور جب کوئی انسان کسی دوسرے کو دیکھ رہا ہے نا، اپنے آپ کو ہم نے یہ بھی تو کوشش کرنی ہے نا کہ ہم بھی تو کسی کو نظر لگا سکتے ہیں. اور اب بے شک ہماری نیت نہیں ہے کسی سے حسد کرنے کی، لیکن پھر بھی خیالات آ جاتے ہیں، شیطان خیال دے دیتا ہے. تو ہم نے خود یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے کہ ہماری دوسرے کو نظر نہ لگے. ماں باپ کی بھی اپنے بچوں کو نظر لگ سکتی ہے، تو کس طرح کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ کہنا ہے اور آگے ماشاء اللہ کہنا ہے اور اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی نظر بھی کسی دوسرے کو نہ لگے. دین ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the effect of an evil eye is effect and he prohibited tattooing. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ the effect of an evil eye، نظر کا جو افیکٹ ہے وہ یقینی ہے، اینڈ ہی prohibited tattooing، ہم جو انسان ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں نا اس سے منع کیا گیا. دین ہمارے پاس ہے ڈویژنس آف دا سائنس اینڈ سمٹمس آف این ایول آئی افلکشن. پہلے ہم کچھ باڈیلی سمٹمس کو دیکھتے ہیں کہ باڈی پہ انسان کے جسم وغیرہ میں فزیکلی اسے کیا افیکٹ آتا ہے. These signs often appear before or during incantation یعنی کہ رقیہ and are as follows: paleness of the face, congestion in the area of the chest, moving headache with increasing during incantation, feeling of extreme heat, sweating especially in the area of the back. The degree of sweating depends on the power of the afflicted eye. Numbness in arms and legs, continuous yawning in an abnormal manner, especially during worship and reciting of the Quran, crying or tears dropping for no obvious reason. Constant yawning and dropping of tears often occur with most victims as a result of incantation if one is affected with evil eye or envy, but it is mostly common among afflicted women. Involuntary movements and limbs shaking depending on the power of the evil eye. Heart palpitating, tense muscles, general weakness and inability to work, chilly limbs in general, bluish and greenish bruises without clear medical reasons after incantation and the use of water and oil. Symptoms include constant or separate sighing depending on the power of the evil eye. اس میں ہمیں ڈفرینٹ باڈیلی سمٹمس وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ بیفور یا ڈیورنگ رقیہ کے دوران اگر آپ کو اس طرح کے باڈیلی سمٹمس محسوس ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے. چیسٹ کنجیشن، جو چیسٹ آپ کو کنجسٹ ہوتا ہوا محسوس ہو، ہیڈیکس ہونا، کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے اس کے سر میں ویسی درد ہو رہا ہے یا وہ کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، اس کا کام کرنے کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا، یا پھر انسان بغیر کسی وجہ کے رویا جا رہا ہے، تو انسان کو دیکھنا چاہیے سورہ ناس، سورہ فلق پڑھے کہ ہو سکتا ہے اس پہ تو کوئی ایول آئی نہیں لگی ہوئی. آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جو دوسرے نہیں کر پا رہے، کیا اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور کس نے آپ کو کس طرح کس نظر سے دیکھا. کوئی حسد تو نہیں کر رہا، انسان کو تو نہیں معلوم ہوتا اس سب کے بارے میں. تو اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ ہاں اس کے ہاتھ پاؤں میں نمنس محسوس ہو رہی ہے، یا اسے کوئی بھی فزیکلی ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے نا جو اس کی کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے اسے مل رہی، اور اس کا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو وہ دیکھے کہ اسے ایول آئی کے انڈر تو نہیں ہے وہ. اس کے سوشل سمٹمز ہیں کہ the evil eye affects the social aspect of the victim through his relations with others, including loss of one's trade and wealth, hatred of one's family and relatives, wife and husband, loss of one's job. کہ وہ دیکھے کہ اس کی جاب میں اس کے فائنینشلی یا بزنس میں کوئی لاس آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کا بزنس جا کس طرف رہا ہے، اس کا بزنس اگر لیس پروفٹ کی طرف جا رہا ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیوں اتنا لاس ہو رہا ہے.
تو یہ سب آپ کے سمٹمس میں آ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا تھا، اس نظر کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لاس آف ونس ٹریڈ اینڈ ویلتھ، وہی کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشنز میں آپ کو لاس ہو رہا ہے، آپ کی فیملی، آپ کے ریلیٹیوز آپ صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے، اور آپ کے جو بھی ریلیشنز ہیں ان پہ افیکٹ آ رہا ہے، وہ سب نیگیٹو میں جا رہے ہیں، لڑائیاں گھر میں ہو رہی ہیں، تو یہ سب بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور کسی کی جاب اگر چلی گئی ہے، کسی کی ہم دیکھیں کہ اگر میرج نہیں ہو رہی اور کوئی obvious ریزن بھی نہیں مل رہی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ انسان کو تھوڑی سی کوئی خوشی مل گیا نا، وہ دوسروں کو بتا دے، آپ پبلسائز کر دے چیزوں کو، تو انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جو obviously جو دوسرے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی چاہتا ہو شادی کرنا، لیکن اس کی نہیں ہو رہی ہو اتنی ایزی طریقے سے، اس کے کوئی فیملی ایشوز وغیرہ ہوں جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہو، تو اگر آپ اس طرح کریں گے نا، اپنی چیزوں کو پبلسائز کر دیں گے، تو لوگ جو ہے نا چاہتے نہ چاہتے آپ کو حسد سے دیکھیں گے، آپ یہ سوچیں گے نا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ بہت خوش نصیب ہے جیسے اس کے ساتھ جلدی سے مطلب ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پبلسائز کرنے میں نا ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی آتا ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فرام دا ایول آئی، کہ اپنے آپ کو ایول آئی سے کیسے پروٹیکٹ کریں۔ پہلے تو ہمارے پاس رقیہ آ جاتا ہے۔ رقیہ کہتے ہیں، رقیہ از دا پریکٹس آف ٹریٹنگ illness through Quranic ayat as well as providing a means of cure. Ruqya is an excellent way for the believers to build their iman and reaffirm their tawheed for Allah. رقیہ نا اسلام میں ہمیں ایک پریکٹس دی گئی ہے کہ ہم قرآنک آیات کے ذریعے کیسے ایول آئی کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس بہت سی قرآنک آیات آ سکتی ہیں جس کو انسان خود بھی پڑھے۔ وہ قرآنک آیات اتنی مشکل نہیں ہوتی، وہ یہ نہیں کہ بہت بڑی آیات ہیں کہ انسان کو کہہ دیا کہ سورہ بقرہ ساری پڑھیں رقیہ کے لیے، وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جن کو آپ پڑھیں تو آپ انسان جو ہے خود بھی اپنے پہ دم کر سکتا ہے، اپنے آپ پہ پڑھ سکتا ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو نا اللہ پاک کی پروٹیکشن میں دے سکتا ہے۔ اور حدیث میں آ جاتا ہے جیسے آیت الکرسی پڑھیں، اور ویسے ماشاء اللہ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی چیز اچھی لگ رہی ہے نا، تو ماشاء اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ انسان یہ سوچے کہ یار ہم تو کسی کے لیے برا نہیں سوچتے، تو ہماری نظر کہاں سے لگے گی؟ ہمارے بچے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بچوں کو ہماری نظر کیسے لگ سکتی ہے؟ لیکن اس بات پہ یقین رکھیں، نظر واقعی میں ایک فیکٹ ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، بے شک اپنی کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ بھی ماشاء اللہ کہیں، آپ کو اپنا بھی کوئی کام اچھا لگے اس پہ ماشاء اللہ کہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور لاسٹ 2 سورج آف دا قرآن، سورہ الفلق اور سورہ ناس، یہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ صبح فجر کے بعد، صبح مغرب کے بعد، جب بھی آپ ہر روز بلکہ پڑھنے کی عادت بنائیں کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اور دوسروں کو پروٹیکٹ کر سکیں، ماشاء اللہ وغیرہ کہہ کے اپنے بچوں پہ پڑھ کے ان پہ دم کریں۔ کنڈیشنز فار رقیہ ٹو بی سکسیسفل، پہلے تو انٹینشن، رقیہ جو ہے ہمارے پاس دعا ہے، the intention should always be to ask Allah to remove the evil by the words of the Quran۔ اپنی انٹینشن ٹھیک رکھیں کہ جو بھی نفع اور جو بھی نقصان ہے وہ سب اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ جو نفع آپ کو جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں انسان کوشش کرے کہ صبر کرے، اور اس کو صبر کے ساتھ ہی اللہ پاک پہ چھوڑ دے کہ جو ہوگا اللہ پاک کے سپرد، تو آپ اس ٹیسٹ میں بھی پاس ہو سکیں، اور جو آزمائش انسان پہ آ رہی ہے نا وہ کمپلیٹ ہونی ہی ہے۔ تو اس میں چاہیے کہ انسان شکر کر لے، صبر کر لے، اور اللہ پہ چھوڑ دے کہ ایٹ دا اینڈ وہ پاس ہو سکے اس ٹیسٹ میں، اس آزمائش میں، کیونکہ آزمائش پوری تو ہونی ہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان اس پہ صبر کر لے۔ تو اپنی انٹینشن صحیح رکھیں کہ جو بھی آپ پہ کوئی آزمائش وغیرہ بھی آئی ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی آئی ہے، اور اگر کوئی ایول آئے آپ کو نظر لگ ہی گئی ہے، تو وہ بھی ایول آئے جو ہے نا اللہ پاک کے قرآن کے الفاظ سے اللہ پاک دور کر دیں گے۔ جو بھی ہے نا ایول آئے، obviously اللہ پاک مالک ہے نا، تو اللہ پاک اگر اس بات پہ قادر ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو حسد سے دیکھ، مطلب اللہ پاک تو جانتے ہیں نا کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو حسد سے دیکھ رہا ہے، نظر کیا ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ آپ کو ٹریٹ کر سکیں اس ایول آئی سے۔ سیکنڈ از کنوکشن، یقین ہونا چاہیے انسان کے، ون شوڈ ریسائڈ لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی وتھ فرم کنوکشن اینڈ بلیو ان اللہ ہو الون گیوز کیور، کہ اللہ پاک پہ یقین ہونا چاہیے اسے کہ اللہ پاک ہی ٹھیک کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ پاک ہی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے ہیں۔ کوئی انسان نا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی نظر سے کسی کو نقصان پہنچا سکے، اور اگر اللہ نہ چاہیں تو۔ پیشنس، تھرڈ از پیشنس اینڈ کنسسٹنسی،
Like all treatments, consistency is a key. Daily recitation, dua and other treatments must be maintained for positive results. کہ آپ جو بھی اپنے آپ پہ دم وغیرہ کر رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، تو ان کو ڈیلی پڑھا جائے اور اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیا جائے. آپ کو نہیں پتا کہ انسان کب کدھر کیا جا رہا ہے، کس طرح لوگوں سے مل رہا ہے، لوگ کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو جو بھی رقیہ ہے نا، انسان کوشش کرے کہ اس کو اپنے ڈیلی لائف میں حصہ بنا لے، کہ آپ ہمیشہ پروٹیکٹ رہیں اللہ پاک کے اللہ پاک کی مرضی میں، اللہ پاک کی پروٹیکشن میں رہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ انویئنگ ادرس، کہ آپ خود کیسے کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کو حسد سے نہ دیکھیں، دوسروں سے جلس نہ ہوں. اور بے شک اگر آپ کی نیت نہیں ہے دوسروں کو سے جلس ہونے کی، لیکن پھر بھی ایسے کیا کوششیں کریں کہ آپ دوسروں کو نا اپنی نظر سے بچا سکیں. فرسٹ از سے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک if someone pleases you، اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو ماشاء اللہ کہیں، اور اس ٹھیک ہے ماشاء اللہ کہیں. دین گیو گفٹس اینڈ ڈو گڈ ٹو دوز ہوم یو envy، اگر آپ کسی سے جیلس ہیں تو ان کو گفٹس وغیرہ دیں اور ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کے لیے دعائیں کریں اگر آپ کسی کے لیے جیلس ہیں، تاکہ آپ جو ہے نا اپنے دل میں سے کسی بھی طرح قسم کی جیلسی ہے نا وہ نکال سکیں. پریز them when you wish to criticize، اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے، کسی سے جیلس ہو رہے ہیں، کسی کو کریٹیسائز کرنے کا دل کر رہا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں. اور انسان جو ہے نا جب اس موقع پہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اپنے جو ایگو ہوتی ہے نا اس کو ختم کر کے بول رہا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف الفاظ ادا کر دیں گے، صرف الفاظ ادا کر دیں، دل سے دعا کرنی ہے. اور جب دل سے دعا کریں گے نا تو انسان اپنی ایگو ختم کر دیتا ہے. Make dua for them even if reluctant to do so. Know how deadly envy is and how it will only return to harm you. اور یہ بھی اگر انسان خود نظر لگا رہا ہے نا، کسی سے حسد کر رہا ہے، تو دوسرے انسان کو نظر لگ کے اس کو نقصان تو جو ہوگا وہ ہوگا. ان سب جو ابھی جو ہم نے حدیث دیکھی کہ جو انسان حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں کتنی تیزی سے ضائع ہو جاتی ہیں، جس طرح آگ ایندھن کو ختم کر دیتی ہے. تو انسان کو اپنا خود بھی نقصان ہو رہا ہے. تو انسان یہ کوشش کرے کہ چلو میں اپنی نیکیاں تو بچا لوں نا. اپنی نیکیاں تو کتنی انسان لگا رہتا ہے مطلب دن میں کہ ہاں میں یہ بھی نیکی کر لوں، میں یہ بھی نیکی کر لوں. انسان ہم لوگ ایسے ہیں کہ اتنی مشکلوں سے نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اتنی کسی سے جیلس کر کے اتنی آسانی سے نیکیاں ضائع کر دیں. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دوسروں سے نا جیلس نہیں ہونا. دوسروں سے جیلس ہو کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کو خود ٹینشن ہوگی کہ اس کو اتنا سب کچھ مل گیا، اور ساتھ ساتھ آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. دین ہمارے پاس جو مین چیز ایک اور آ جاتی ہے نا، وہ ڈینجرس اور سوشل میڈیا ہے. ابھی ہم انسان کو اسنیپ چیٹ وغیرہ کا دور چل رہا ہے. کچھ اچھی چیز ملے، کوئی کھانے کی چیز پہ جائیں گے، کوئی اسپاٹ پہ جانا ہے، گھومنے جانا ہے، فیملی کے ساتھ جانا ہے، کوئی شاپنگ کر کے آئے ہیں، کوئی کسی بھی ریسٹورینٹ وغیرہ پہ بیٹھے ہیں اس کی پکچر لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، یا پھر اسٹیک بھیج دیتے ہیں. اسٹیک بھیجنا ہے اسنیپ چیٹ پہ بہت کامن ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا کرنے میں. تو اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہے. اور جو ہے نا کہ سوشلی ہم اپنی لائف کو کیسے افیکٹ کر رہے ہیں اس طرح بھی نظر لگ سکتی ہے. آپ کوئی انسان گھر بیٹھا ہے اور نہ آپ کا کچھ سے کوئی بات وغیرہ ہو رہی ہے، زیادہ تر آپ کی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن تھرو آپ سوشل میڈیا نا اس کو بہت اپنی لائف میں سس دے رہے ہوتے ہیں، کہ ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب اس کی لائف میں ہو رہا ہے. تو آپ دوسرے انسان کو گھر بیٹھے آپ اپنی لائف کی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ پہ نظر لگا سکے. تو آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے آپ 20-30 لوگوں کو بھی بھیج رہے ہیں، اپنی اسیس میں رکھا ہوا ہے، تو کس طرح وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پرسیو کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہر کسی کے پاس وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل نہ ہوں، اور وہ آپ کو جیلسی کی نیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اگر کسی نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے نا، تو اپنے آپ کو اس پہ پرائیویٹ رکھنا ضروری ہے. انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نا فزیکلی لوگوں کے ساتھ یا ریلیٹیوز کے ساتھ پھر اپنی باتیں پرائیویٹ رکھ لیتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا، تو یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو خاص طور پہ اپنی لائف کو پرائیویٹ اتنا نہیں رکھ پاتی ہے. سوشل میڈیا پہ اسٹریکس بھیجنے کے چکر میں اپنی لائف ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نعمتیں ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بھی نظر لگ سکتی ہے کسی کے سوشل میڈیا کے تھرو. دین ہمارے پاس جو آج کا ایول آئی کا لیکچر تھا وہ اتنا ہی ہے. اب آپ جو بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہوگا، سننا ہوگا کہ ایک ایک کو ڈیٹیل میں انہوں نے بتائی ہے چیزیں. تو جو
یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مطلب کہ پیلنس آف فیس سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو کیا مطلب سمجھ آتا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی؟ عائشہ نے، فاطمہ نے اردو میں بھی بتایا. جی اچھا، اس میں جو مینلی پیلنس آف فیس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ یہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھئی ہاں آپ کا فیس کا جو ہے تھوڑا سا چیزیں بدل جائیں، ٹھیک ہے. جو نارمل ایک پراپر فیس تھی، شیپ تھی، وہ ایک دم سے تبدیلی کی طرف آنا شروع ہو جائے. پھر کنجیشن ان ایریا آف چیسٹ، مطلب کہ دل بند بند رہنا، مطلب کہ، اور اس میں ایک دو سمٹمز اور بھی ہوتے ہیں کہ بھوک نہ لگنا، کھانے پینے کے مسائل ہونا آپ کو، اور وہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر سر درد ہونا، جس میں تیسرا. پھر فیلنگ آف ایکسٹریم ہیٹ. آج کل کا تو موسم بھی چلیں گرمائش والا ہے، لیکن اس کے اندر بھی آپ ٹھنڈ میں بھی بیٹھے ہیں، کمرے میں بھی بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، تب بھی آپ کو گرمائش لگ رہی ہے. اور جس طرح یہ سویٹنگ اسپیشلی ان دا ایریا آف بیک، کمر پہ، اور اس میں بیک پین ہو گیا، لوور بیک پینز ہو گئے، وہ بھی کافی حد تک یہ جو ہے حسد کی اندر میں یا جو ہے جادو کے اثر کے اندر آتے ہیں. پھر پاؤں ہاتھوں کے اندر آپ کو نمبنس ہونا، مطلب کہ وہ اس طرح ہو کہ مطلب کہ آپ کو اس میں پین رہ رہا ہو، اس میں آپ کو اکڑ جاتے ہوں، مطلب کہ اس کو آپ، میں ڈیٹیل میں ایگزیکٹ سمجھا نہیں پا رہا، لیکن اکڑ جاتے ہیں وہ، اس کو یہ کر سکتے ہیں آپ. یا پھر بے وجہ کا پین ہو رہا ہو. اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہے چیزیں، رقیہ کا جو ہمارا سیشن چل رہا ہے منڈے کی رات 9 بجے، تو ہم اس میں ایک چیز کو ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے، ریمیڈیز بھی دیکھیں گے، بلکہ ہمارے پاس شیئر بھی ہوتی رہتی ہیں اس کی دعائیں وغیرہ جو بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہر چیز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور اس کے لیے آپ کو کسی عالم بابا یا کسی بھی پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو کہ آپ کو اس ساری چیز سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے بات ہوئی کہ آیت الکرسی پڑھیں، آخری دونوں کل پڑھیں، آخری تینوں کل پڑھیں. آپ ہر نماز کے بعد آپ نے آخری تینوں کل اور آیت الکرسی، آخری تینوں کل ایک ایک دفعہ پڑھنے، اور آیت الکرسی تو ویسے بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو فجر اور مغرب ہے، اس میں 3 ٹائم ایٹ لیسٹ پڑھیں، اور مغرب سے پہلے جو ہیں اذکار پڑھیں. اثر مغرب سے ٹائم پہ ظاہر، جس طرح ہمیں پتہ ہے بچپن سے لوگوں کو بتایا گیا کہ بھئی ہاں اس ٹائم پہ جو ہے جنات یا وہ چیزیں اترتی ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ اپنے لیے اسپیشلی جو ہے 15-20 منٹ الارم لگا کے سیٹ کر کے اذکار کریں. شام کے، صبح کے جو بھی اذکار ہیں وہ اسپیشلی اس ٹائم پہ کریں. اور اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے آپ سب لوگوں کو ڈیلی اذکار گروپ میں ریمائنڈر بھی بھیجا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہے جس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو موسٹ آف دا ٹائم ظاہری بات ہے صرف 1-2 چیزوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہوتا، مردوں عورتوں میں اس پہ کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ ہاں آپ کو کوئی سینٹر پلاٹ رکھا ہو کہ ہاں بھئی صرف مردوں پہ ہوگا، صرف عورتوں پہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب پہ ہو جاتا ہے. البتہ لیکن اس میں سب سے زیادہ افیکٹیز وومنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جو ہے ان کو جو ہے افیکشن جو ہے نا بہت زیادہ ایزیلی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ڈیز ہوتے ہیں اس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ پا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ ایٹ لیسٹ اذکار وغیرہ کو تو کریں، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور ان دنوں میں حوالے سے ظاہری بات ہے اس میں فیمیل زیادہ اچھے گائیڈ کر سکتی ہیں، تو وہ سیشن آپ لیں میم کے، تو آپ کو وہ بہت بہتر طریقے سے ڈیٹیل میں گائیڈ کر دیں گی کہ ہاں بھئی ان چیزوں کو کیسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آگے چلنا ہے. اور اگلی سلائڈ کریے گا، اس میں ایک دو سلائڈ آگے جا کے ذرا.
ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے ایک تو، ٹھیک ہے. تو اس میں میرا خیال سے نا آپ لوگوں کو نا جو سب سے بڑی چیز ہے، آپ کو شاید نہ پتہ لگے کہ ہاں بھائی میرے اس سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے. تو آپ خود کوشش کر کے دیکھیں کہ اب آپ کو سمٹم پتہ لگ گیا ہے کہ ہاں کیا چیز ہو سکتی ہے، کہ بھئی آپ کے کسی سے بھی حالات واقعات خراب ہو سکتے ہیں. تو آپ خود بیک آف کر دیں، ہاں بھئی شاید اس کے پار کوئی ایسا حسد ہو، میری ہی کیا پتہ حسد ہو، اور وہ آپ خود اس میں بیک آف کر دیں کہ ہاں بھئی اس کی یہ شاید اس کے اوپر کوئی اثر ہوا ہوا ہے. تو میں تھوڑا عرصہ اس سے اس معاملے میں لڑائی بات چیت نہیں کرتا، اس کو معاملے کو آرام سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں دوسرے بندے کا ایٹ لیسٹ ساتھ دیں، کیونکہ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، شیطان تو اس پہ وارد ہوا وہی ہے سکون سے، وہ اس کو اپنے ساتھ ہی لے کے چلنا شروع کر دے گا، اور وہ بھی شاید آپ سے حسد بغض کرنا شروع ہو جائے، کل کو آپ کو مصیبت پڑ جائے، ٹھیک ہے. اور کوشش یہی کریں حسد بغض جو بھی چیز ہے اس میں ایک الگ چیز ہے. اس میں ابھی حدیث ایک آپ کو بتاتا ہوں، بڑے ایک وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے غسل کرنے کے لیے اپنی شرٹ اتاری کسی صحابی کے سامنے. تو دوسرے صحابی نے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری کمر تو ایسے ہے جیسے کہ کسی لڑکی کی بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اور وہ آنن فانن جو ہے اسی ٹائم بیمار پڑ گئے، وہ جو صحابی تھے دوسرے. تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا گیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، اس کی چیز پہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. ایک تو پہلی بات یہ ہے. اب تو نظر لگ گئی ہے، تو اب اس میں اس کو نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، تم نے غسل کرنا ہے، اور اس غسل پہلے وضو کرنا ہے، اور اس وضو کا پانی جمع کرنا ہے، اور غسل کرنا ہے، اس کا پانی جمع کرنا ہے، اور اس بندے کی وہ کمر سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یہ کیا غسل، اور وہ بندہ پانی ڈالنے کے بعد دوبارہ خود غسل کر لے جس پہ نظر لگی ہے. انہوں نے یہ ریمیڈی اپنائی، اور ود ان مطلب کہ ایک ہی باری میں ان کے جو حالات تھے وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گئے. جس طرح آج بھی بات ہوئی کہ نظر لگنے سے انسان بستر مرگ تک پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے. اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس طریقے سے دنیا فانی سے چلے بھی گئے، ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں لگتا انسان کو، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ان چیزوں کو شاید دیکھ نہیں رہا ہوتا، سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، اور شیطان چاہ بھی رہا ہوتا کہ ہاں بس یہ اس طریقے میں رہا. لیکن ظاہری بات ہے جب موت لکھی ہے وہ تو آنی ہے. تو وہ ٹھیک ہو گئے. اب اس میں تو انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ ہاں بھائی نظر لگی کس کی. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نظر لگی کس بندے کی ہے مجھے. تو اس معاملے میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ریلیٹیو میں، بہن بھائی کسی سے بھی آپ یہ ریمیڈی اپنا لیں، اس سے بھی یہ اثر زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی جو ہے وہی بات ہے کہ سیشن میں ڈیٹیل میں رقیہ والے کے اندر ڈسکس ہوا ہے ایک دو دفعہ، دوبارہ بھی انشاءاللہ وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہو جائے گا کہ بھئی ہاں یہ کس طریقے سے کرنی ہے. کیونکہ نظر بعد اگر لگ بھی جائے، اپنی بھی لگ جاتی ہے. مزے کی بات تو اس میں سب سے مزے کی بات ہے اپنی بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح یہاں پہ آپ کو باقی بتائی جا رہی ہے کہ بھئی ہاں آپ سے کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا، کوئی چیز فلفل نہیں ہو پا رہی، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کمپلیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے ایشو کہ ہاں نظر بد کا ہے کہ کوئی چیز آپ کی وہ کام کمپلیٹ ہونے نہیں دی جا رہی. صحیح ہے. تو یہ چیز ہے. اور ریمیڈیز کافی ساری آپ کو فاطمہ نے بتا بھی دی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس میں دعائیں ہیں. آج بھی ایک شیئر ہو رہی تھی، میں انشاءاللہ وہ بھی سیشن کے بعد چینل میں شیئر کر دیتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو لگتا ہے جنات کا کوئی عمل دخل ہے تو وہ ایک دعا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر پورا ریمیڈی لکھی ہوئی ہے کہ بھئی ہاں یہ کس نے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے. تو وہ اس دعا اس طریقے سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، ٹھیک ہے. ابو طیحہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن جنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے. انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں اور گھاٹیوں سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے، لیکن وہ مروب ہو گیا اور خود پیچھے ہٹنے لگا. اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے
اور کہنے لگے اے محمد کہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کلمات پڑھیں. تو میں کلمات پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل تارك إلا طريقا يطرق بخير یا رحمان. اب اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی پڑھ سمجھ لیں. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ میں چاہتا ہوں. جو پہلی آیت ہے اعوذ بکلمات اللہ، جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے. کہ مطلب نیکوکاروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور برے شخصوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا، پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے. اے بہت رحم فرمانے والے. چنانچہ شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دے دی. تو ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے کوئی وار نہیں ہوئے، صحابہ پہ وار نہیں ہوئے. تو ہم تو اس ٹائم پہ ہم چھوٹی موٹی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی شیطان کوشش یہی کرتا ہے کہ ہاں یہ کسی طریقے سے رک جائے، یہ لوگ نہ کر سکیں، اس چیز کو آگے نہ پھیلا سکیں. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں روڑے اٹکا دیتا. تو اس کو فوکس کر کے دیکھیں. اس میں کسی اور نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو ضرور، کوئی کیوری ہے ضرور پوچھیں، نہیں تو انشاءاللہ اس کو منڈے کے سیشن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا جائے گا. جی فاطمہ. میں بھی بات نہیں کی نا کہ اپنے کسی عالم بابا کے پاس نہیں جانا. جو بھی انسان کو خود ٹریٹ کرنا ہے نا اپنی ایول آئی وغیرہ کو، وہ انسان خود رقیہ کرے، خود اللہ پاک کے کلام سے اپنے آپ کو ٹریٹ کرے. اور یا کسی کو بھی ٹریٹ کرنا ہے تو اللہ پاک کے کلام سے ٹریٹ کرے. کسی بھی عالم بابا کے پاس جانا ہے شرک میں اگر وہ کوئی تعویذ وغیرہ دیتا ہے تو تعویذ شرک میں آتا ہے. انسان یہ سوچ کے تعویذ وغیرہ نہ پہنے کہ ہم اللہ کی پروٹیکشن میں آ رہے ہیں، اس میں اللہ پاک کا ہی تو نام ہے. جو تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ پاک کا نام اس میں مینلی نہیں لکھ رہے ہوتے. وہ جتنے برے طریقے سے تعویذ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، یا پھر سمجھ لیں آپ اللہ پاک مطلب کوئی بھی تعویذ لگا رہے ہیں نا تو وہ شرک میں ہی آتا ہے. ایول آئی کو ٹریٹ کرنے میں تعویذ نہیں آتا، بلکہ الٹا آپ شرک کی طرف جائیں گے اگر آپ تعویذ وغیرہ پہنیں گے تو. تعویذ والی بات بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں بچوں سے لے کے بڑوں تک کوئی تعویذ وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی فائدہ حاصل حصول ہے ہی نہیں. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریمیڈیز بتا دی ہیں تو وہ آپ امپلیمنٹ کریں نا. آپ کو کسی نے روکا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اگر لے لے گا تو اللہ تعالیٰ لے لے گا کسی بھی بیماری آزاری کی وجہ سے. آپ کے تعویذ گنڈے کرنے سے یا کچھ بھی کرنے سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑنا. جنہوں نے وہ کہہ لیں کہ جانا ہوتا ہے اس دنیا سے، وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی جو چیز درمیان میں ڈسکس ہوئی تھی نا پکچرز کے بارے میں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمارے پاس کسی کی پکچر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ بناتے ہی نہیں تھے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. البتہ جو آئیڈیلز تھے، بت تھے، آپ کو پتہ ہے بتوں کی تصویریں تھیں تبھی ان کے شبیہ بنی نا. ایسا تو نہیں تھا نا کہ بھئی اس دور میں بت نہیں تھے، لوگوں کو بت بنانا نہیں آتے تھے. تو وہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہم تک نہیں پہنچی. آج کل کے دور میں تو یہ جو پکچرز کا ماڈیول شروع ہو چکا ہے نا، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. کیونکہ ان سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سمجھ سے بھی باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ آپ جتنا سیفٹی پریکاشن لے سکتے ہیں اپنے لیے وہ لیں. پکچرز کو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ بے شک آپ اپنے کلوز سرکل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ رکھیں. اول تو ہو ہی نہ، کوشش یہی کریں کہ اس کو کرنے کی کوشش اس طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. ہوں بھی تو پھر آپ ایسے کلوز سرکل میں رکھیں کہ ہاں بھائی بس میں نے
ادھر ادھر تک رکھنی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ تصویر آپ نے شیئر کر کیا لینا ہے نا. تو وہی بات ہے کہ اس سے آپ کو لائکس چاہیے, کمنٹس چاہیے. بھائی لکنگ گارجیس تو لکنگ آسم, تو وہ پھر لکنگ آسم ہی ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ, پھر وہ حسد ہی ہوتا ہے, یا کیونکہ اس میں ماشاء اللہ بارک اللہ فی تو بولا نہیں جا رہا ہوتا, لکنگ آسم بولا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس کو خصوصی طور پہ چیز کو دیکھیں کہ ہاں بھائی میں کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں, اور وہ پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ بھائی میں سوشل میڈیا پہ بھی کیوں لگاؤں. ٹھیک ہے, چلیں وہ ایک الگ بات ہے, فزیکلی آپ کو کوئی جانتا ہے, ملتا ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, لیکن آپ اس کو سوشل میڈیا کے لیے رکھیں. ہمارے یہاں تو یہ رواج پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے کہ ہاں پچھلے والوں کی بھی شادیوں کی تصویریں اگلے اس کو سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, اور اب تو 70 سالوں 80 سالوں کی شادیوں کی تصویریں ملتی رہتی ہیں. وہ دیکھو جی اس کی پکچر, یہ وہ ہے. بھائی نہ تو اس نے زندہ ہو کے واپس آ جانا اس تصویر کے اندر, نہ کچھ ہو جانا, تو نہ اس کی تصویر دیکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور اس کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی ہاں اچھا کام کریں, اس کے لیے کچھ پڑھ دیں, اس کو اچھے اعمال کریں, اور اس کو صدقہ جاریہ پہنچا دینا ہے. بس سمپل سا ایک جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. اور تصویریں کھینچ کے آپ رکھ لیں تو اس کا ایٹ دا اینڈ نقصان آپ کو ہی ہے, وہ ایک کسی نہ کسی ٹائم تو ختم ہو ہی جانی ہے. اور سوشل میڈیا وغیرہ جہاں پہ بھی ہے آپ وہاں پہ آپ سوچ کے لگائیں کہ بھئی میں یہ جو کر رہی ہوں اس کا فائدہ کیا ہے, کتنا نقصان ہے, کیا ہے. کیا پتہ آپ کسی کی ریمیڈی کو لگائیں, کسی کے چیز کو بھی لگائیں, اور وہ پتہ لگے الٹا بیک فائر کر دے اس بندے کے اوپر جس کے آپ نے سوچا بھی نہ ہو. تو جو آخری حل ہے اس کے اندر وہ سمپل سا یہی ہے, صبح شام کے اذکار, ہر نماز کے بعد اذکار, اور جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں. بس سمپل سے یہی ایک ریمیڈی ہے اس کے اندر جو مین فوکس ریمیڈی ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ریمیڈی ہے وہ پھر رقیہ کے اندر اور اس طرح کی چیزوں میں آتی ہے. وہ خود بھی سیکھیں تاکہ آپ کسی عالم بابا کے پاس جانے سے پہلے جو ہے نا خود آپ کو پتہ ہو کہ ہاں اسلام میں کیا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی یہ چیزیں سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں خود پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر حضرت عائشہ کے ہاتھوں پہ پھونک دیتے تھے, وہ پھر حضرت عائشہ ان کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کے اندر بھی, مطلب کہ ظاہری بات ہے وہ جہاں تک کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ہاں کچھ جادو کا اثر تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. وہ ایسی حالت میں نہیں تھے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پورے جسم پہ پھیر سکتے, تو وہ حضرت عائشہ سے کرواتے تھے یہ کام. تو وہ مطلب یہی تھا کہ وہ خود ہی کرتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کو بھی ایک دو دفعہ انہوں نے گائیڈ کیا. تو یہ رقیہ کے ریکارڈنگس وغیرہ میں بھی آپ دیکھیے گا. اس کو میں اس ویڈیو کو ویسے اس کے ساتھ ہی لنک کر دوں گا, کوشش کرتا ہوں. جی فاطمہ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پلیز. میں نے لاسٹ پہ بس یہی کہنا تھا کہ جو اب جیسے بات ہو رہی تھی نا سوشل میڈیا کی, کہ ہم جو بھی انسان ہے سوشل میڈیا پہ اپنی پکچرز یا ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی بھی انسان ہے اگر اپنی میوزک کی کوئی بھی ویڈیو شیئر کر رہا ہے تو اس کو بھی اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کا بھی گناہ اس پہ جا رہا ہے. اور اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو جیسے صدقہ جاری ہوتا ہے کہ انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے, تو ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی انسان مر گیا ہے اور اس کی ویڈیوز اس طرح موجود ہیں اس کے اکاؤنٹس پر, یا اس کے اکاؤنٹس پہ بھی چلو موجود نہیں ہے تو اس کی فیملی میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں, جس پہ میوزک لگا کے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں, وہ انسان خود اپنی اس طرح کی ویڈیوز چھوڑ کے گیا ہے, تو اس طرح میوزک سننے میں گناہ ہو رہا ہے. تو وہ انسان مر کے تو واپس نہیں آ سکتا اپنی میوزک وغیرہ کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کے لیے. تو پھر انسان کیا کرے گا کہ جب دیکھیں ایک صدقہ جاری ہوتا ہے, گناہ جاری ہے, تو اسے گناہ مل رہا ہے. تو انسان دنیا میں ہی نا یہ ریئلائز کر لے کہ میوزک کتنا بڑا گناہ ہے. اگر سوشل میڈیا پہ اس طرح اپلوڈ کر بھی رہے ہیں تو ساتھ ساتھ کتنے آپ کو نا اور بھی چانسز ملتا ہے گناہ کرنے کے. میوزک اپلوڈ کر رہے ہیں, دوسروں لوگوں کا گناہ بھی آپ کو آ رہا ہے. پھر گناہ جاریہ لینا صدقہ جاریہ لینے میں دونوں میں ہی ہے.
تو وہ اپنے حساب سے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں دنیا والے کیا کر رہے ہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے دور میں وہ یہی ہے کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھو اس نے بھی تو ریل لگائی ہوئی ہے، اس نے بھی تو یہ کیا ہوا ہے، وہ بھی تو اپنی شو کیس کر رہا ہے. بھائی وہ کر رہا ہے تو کر رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ لوگ وہ پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ان کی ریئل لائف کیسی ہے، بیک لائف کیسی ہے. آج کل کے پچھلے دنوں میں فیملی ولاگنگ بہت زیادہ عام ہوئی ہوئی ہے، ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری ہے، بہت ساری خرافات ہیں اس کے اندر جن کو دیکھ دیکھ کے ہم بیچارے ان کے درمیان میں پھرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سے کہ یہ بھی تو کر رہے ہیں. تو اس کو نہ دیکھیں، آپ کو کیا دین نے گائیڈ کیا اس کی طرف دیکھیں صرف. چلیں اس کو اینڈ کر لیں میرے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم جو ہے ریپینٹنس کا ٹاپک ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اس ٹاپک کا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک سیم ٹائم 11 اے ایم سوری. تو اسی طرح 30-40 منٹ کا ہی سیشن ہوگا، تو اپنی ٹائم کو دیکھ کے مینیج کر کے اس کو جوائن کریے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم